الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروى الإمام بخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ما أنقذ الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زبا ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری رشد و ہدایت اچھائی بھلائی بہتری کامیابی کامرانی کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کو مبعوث کرتا رہا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر بالخصوص آقا انعامدار تاجدار بطحا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، آج کے اس جمعہ میں چونکہ میں نے گزشتہ ہی جمعہ وعدہ کیا تھا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، عید میلاد النبی کی قرآن و حدیث میں کیا ثبوت ہے، اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر لب کشائی کروں گا۔ یہ وعدہ میں نے پہلے ہی کیا تھا اور اپنے وعدہ کے مطابق آج میں آپ حضرات کے سامنے پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہی بات کہنے کی مجھے توفیق دے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی من گڑھت باتیں، من گڑھت واقعہ اور دل اور طبیعت کی باتیں کہنے کی توفیق نہ دے۔ دوستو، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، عقیدے سے متعلق یہ سنگین موضوع ہے، یہ وہ ایسا موضوع ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے شیدائی و فدائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محبت رسول کا دعوے دار کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنت رسول کا پیروکار کہتے ہیں، آج بہت بڑا طبقہ اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور محبت رسول کے نام پر نہ جانے کیا کیا بدعات، کیا کیا خرافات، کیا کیا عریانیت، کیا کیا فحاشی، کیا کیا منکرات، کیا کیا شرک اور بدعقیدگی کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آپ طالبان علوم نبویہ کے سامنے قرآن و حدیث کی صحیح کی روشنی میں جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کا بھی ذہن بالکل کھل جائے، قرآن کی صحیح تعلیم آپ لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائے اور آپ لوگ اس روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اسی روشنی میں جو روشنی اور جو مثال راہ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، جب کہیں دیکھیں کہ اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کی زبان بے ساختہ وہاں پر پکار اٹھنا چاہیے کہ یہ تو غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ تو عقیدہ کے خلاف ہے، یہ ایمان و عمل کے خلاف ہے، یہ تو برا کام ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، آج کی جمعہ کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا دماغ صاف ہو جائے، آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا ذہن صاف ہو جائے اور آپ بالکل قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں جشن عید میلاد النبی کو صحیح طور پر سمجھ لیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ انشاءاللہ شرح و بسط کے ساتھ میں آج مفصل خطبہ اسی موضوع پر دوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن مقدس میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے گڈو اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں، بتا دیں لوگوں سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، اے نبی لوگوں سے میں اعلان کر دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں میں کہہ دو کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے نواز دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، تو ایسے لوگوں سے محمد کہہ دو جا کر کے کہ وہ تمہاری اتباع کرے، تمہاری پیروی کرے، تمہاری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تمہاری اتباع یہ شرط ہے رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ پتہ کیا چلا دوستو، اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت آپ تب جیت سکتے ہیں جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار نہ ہو جائیں، صحیح متبع نہ بن جائیں، صحیح اتباع کرنے والے نہ بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لائی ہوئی بات پر عمل نہ کرنے
کرنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر من وعن عمل کرنے لگ جائیں، رسول اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو من وعن کرنے لگ جائیں، اور جس چیزوں سے روکا ہے اس سے جب تک رک نہ جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کا یہی مفہوم، یہی مدعا اور یہی مستفاد ہے۔ رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد لوگوں میں اعلان کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے تو تم محمد کی اتباع کرو، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے من عن اس کو کر گزرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے فوراً اس سے باز آ جاؤ۔ یہی محبت رسول، محبت الہی ہے۔ عزیز دوستو، لیکن آج تو معاملہ بالکل اس کا الٹا ہے۔ محبت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قادیانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی محمد رسول کو محمد مانتا ہوں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کا نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ قادیانی کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ باطل ہیں، کافر ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے بالکل صاف واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قادیانی بھی محمد کو رسول اللہ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، اور بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے فرقے دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے ہم پیروکار ہیں، لیکن دوستو یہ محبت کام نہ آئے گی جب تک محبت اصول میں نہ ہو، سسٹم میں نہ ہو۔ میں نے آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ محبت رسول کا دعویٰ کر لینا زبان سے نہیں کافی ہے۔ ابو طالب، چچا ابو طالب نے بھی محبت کا اعلان کیا تھا، بہت زیادہ محبت، کہا کہ بھتیجے مدینہ کی گلیوں میں تم اپنے اسلام کی تبلیغ کرو، اور جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے تمہارے کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ محبت کا یہ اعلان کیا تھا، چچا نے، ابو طالب نے کیا تھا۔ یہ ابو طالب رات میں پہرے دے رہے ہیں اور محمد رسول اللہ بستر پر سوئے رہتے تھے۔ دیکھا ایک رات کہ میرا چچا رات بھر جگے ہوئے ہیں، کہا چچا کیا بات ہے آپ جگے ہوئے ہیں؟ میں سویا ہوں۔ کہا کہ میں نے چند اوباشوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ آج محمد کا کام صفایا کر دیں گے، اور یہ اپنے چچا کے ساتھ اسی کمرے میں سوتا ہے، اس لیے مجھے تشویش ہوئی، میں پوری رات جاگتا ہوں کہ کہیں یہ اوباش گھس کر کے تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ میں نے سب سے پہلے تو تمہارا بستر چینج کر دیا، جس بسترے پر میں سوتا ہوں اس پر تمہیں سلا دیا، اور جس پر تم سوتے ہو اس پر میں سو گیا، تاکہ یہ اوباش اگر حملہ بھی کرنا چاہے تو مجھے سمجھ کر کے میرے بستر پر حملہ کرے اور تم بچ جاؤ۔ محبت تو یہ بھی تھی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا، دونوں پاؤں کے نیچے آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاری ہوگی اور اس کا شعلہ دماغ سے نکلتا ہوگا۔ کوئی کام دیا محبت؟ چچا کی محبت کوئی کام دیا؟ کوئی کام نہیں، اس لیے کہ دیٹ واز ناٹ سسٹمیٹیکلی نہیں تھا، وہ سسٹم میں نہیں تھا۔ ابو لہب کو ایک شخص آیا، ایک لونڈی آئی، کہا کہ ابو لہب تمہارے گھر محمد پیدا ہوا ہے۔ کہا اللہ اکبر، اتنی بڑی خوشی، جاؤ تم کو آج میں آزاد کر دیا۔ کس کی محبت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی محبت میں نا۔ ابو لہب کو، ابو لہب نے کہا کہ جاؤ آزاد کر دیا، اتنی بڑی خوشی تم نے ہمارے بھتیجے کے بارے میں سنایا محمد کی پیدائش پر، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ بھی محبت تھی نا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ اکبر،
کہ یہ ابو لہب جہنم میں ہمیشہ ہمیں جلتا رہے گا. کیا فائدہ ہوا اس محبت کا؟ کون سا فائدہ ہوا؟ پتا کیا چلا دوستو کہ محبت جب تک سسٹمیٹکلی نہیں ہوگا نا، جب تک اصولی محبت نہیں ہوگی، جب تک قرآن اور سنت کے روشنی میں محبت نہیں ہوگی نا، وہ محبت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، قتل نہیں ہو سکتی. ڈنمارک میں رسول اللہ کے خلاف فلم بنائی گئی، پورے دنیا میں گلیوں میں احتجاج کیے گئے. چند گھنٹوں کے احتجاج سے محبت نہیں ہو سکتی. آج رسول اللہ کے کہے ہوئے ہزاروں باتوں کو تم جوتے کے نوک سے ٹھکراتے ہو، اور گلیوں میں چند گھنٹوں کے لیے ڈنمارک میں رسول اللہ کے خلاف بنائی گئی فلم کے اوپر احتجاج کر دینے سے یہ محبت نہیں ہو سکتی ہے. دوستو، جشن عید میلاد النبی بڑا ہنگامہ، پوری دنیا میں ہنگامہ کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چلو ریلیاں نکالتے ہیں، کھچروں گھوڑوں پر سواریاں نکالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، گلیوں کو جام کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، یا محمد یا محمد یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں. دوستو، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت کی علامت ہے؟ کیا اس کا قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ہے اس محبت کی کہ نہیں؟ لیکن آئیے ذرا میں سسٹمیٹکلی چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری حدیث روایت کیا ہے، عن الامام بخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. کیا کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب یہ 3 چیزیں لوگوں میں پائی جائے تو گویا کہ اس نے ایمان کو مٹھاس چکھ لیا ہے، ایمان کی مٹھاس چکھ لیا ہے. 3 چیزیں کیا کیا؟ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ان کے نزدیک اللہ کے نبی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، ان کی محبت کے اوپر کوئی دوسری محبت غالب نہ آئے. دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کوئی انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ رب العالمین کی خاطر. اور تیسری بات ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان قضہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. تیسری بات کہ ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی پھر دوبارہ کفر میں جانا ناپسند کرے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو یہ ناپسند ہے کہ ہمیں جہنم میں یا ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ 3 علامات جن کے اندر پائی جائیں گی، گویا کہ اس نے وجد حلاوت الایمان، کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے. اور دوسری روایت روى الامام بخاری عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رواه البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ، دادے، آل اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. چوتھی روایت روى الامام بخاری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من مالہ واہلہ والناس اجمعین. انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا صحیح جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے مال و جائیداد، ان کے اہل و عیال اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے محبت کا پیمانہ، یہ ہے محبت رسول کا ایک پلیٹ فارم. اس نقطۂ نظر سے اگر رسول اللہ سے محبت کی جائے تو وہ محبت کامیاب ہے، وہ محبت کا ایک معنی ہے. دوستو، لیکن
آج محبت رسول کا نام یکسر بدل دیا گیا ہے. آج محبت رسول کو لوگوں نے بعض رسومات میں قید کر دیا ہے. محبت رسول کو بعض چیزوں میں اس کو محصور کر دیا ہے. محبت رسول کو بعض معاملات میں سمٹ کر کے رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہی محبت رسول ہے. سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا ہے. جو آج برتھ ڈے مناتے ہیں پہلے اس پر غور کر لینا مناسب ہوگا. کئی دھرنے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں اس معاملہ میں. دو عید ہے اسلام کی, دو عید ہے. ایک عید الفطر رمضان کی عید اور دوسری عید ہے عید بقرعید کی عید, عید الاضحیٰ. یہ دو عید ہیں اسلام میں جس کی تاریخ قرآن میں بھی ہے اور جس کا ثبوت حدیث میں بھی ہے. یہ دو عیدیں ہیں اسلام کی جس کی سند, جس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہ ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت قرآن میں ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث میں ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ تیسری عید یہی سے کٹ گئی. اسلام میں تیسری عید کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جو عید اسلام میں ہے دو عیدیں, اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور اس کا ثبوت صحیح حدیث میں بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اب آئیے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں. کسی معتبر کتاب میں, حدیث کی کسی کتاب میں آپ کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ہے. خدا کی قسم منبر رسول سے جو کہوں گا سچ کہوں گا, اللہ سچ بلوائے. کسی کتاب میں, حدیث کی کتابوں میں آپ کی پیدائش کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور نہ قرآن مقدس میں آپ کی پیدائش کی کوئی تاریخ موجود ہے. بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کو ہوئی. صرف سوموار کا تذکرہ ہے, کوئی سن کا تذکرہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی پیدائش کا دن روزے کا دن ہے, نہ کہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ بخاری کی ایک روایت میں ہے, دوبارہ سے غور سے سنو تم لوگ, آنے جانے والوں پر مت دیکھو. بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ سوموار کو پیدا ہوئے. کوئی ڈیٹ نہیں, کوئی تاریخ نہیں, دن کا تذکرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے سوموار کو روزہ رکھتے رہے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی پیدائش کا دن روزے کا دن ہے, نہ کہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ, آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کئی طبقے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. ایک طبقہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے. ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے. اور پیران پیر عبد القادر جیلانی, جس کے ماننے والے 12 ربیع الاول کو پوری سڑکوں کو جام کرتے ہیں اور ہنگامہ مچاتے ہیں, عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں, غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ کون لکھتے ہیں؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 10 محرم الحرام. اب بتائیے کہ یہ بریلوی حضرات اور حضرات
جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کس تاریخ کو، وہ کہاں سے تاریخ لاتے ہیں؟ اپنے پیران پیر کی بات تو کم از کم ماننی چاہیے. 10 محرم الحرام کو نہیں منانا چاہیے اگر منانا ہی ہے تو. تاریخ میں کتنے اختلاف، بے شمار اختلاف ہیں، لیکن جس پر اکثر لوگوں کا اتفاق ہے، جس تاریخ پر جمہور کا اتفاق ہے، جس پر میجورٹی ہے، وہ کیا کون سی تاریخ ہے؟ 9 ربیع الاول کی ہے. جن پر میجورٹی ہے، جن پر جمہور جس پر قائم ہے، آپ کی پیدائش کتنے میں ہے؟ 9 ربیع الاول کو. یہ ڈیٹ کہتے ہیں کہ ان تمام تواریخ میں یہ 9 ربیع الاول کے دن زیادہ بہتر ہے. چلیے میں مانتا ہوں کہ 12 ربیع الاول جو کہتے ہیں کہ دنیا 12 ربیع الاول ہے، میں اسی کو چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بھی مان لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اس بات کو مانتے ہوئے. 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ پیدائش مان میں لی جائے تو آئیے ہم پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول 63 بار آیا. کتنی بار؟ 63 بار یہ دن آیا. پوچھتا ہوں کہ کوئی دلیل سے ثابت کر دے کہ 63 سالوں میں 63 بار جو یہ دن آئے، کیا کبھی آپ کی موجودگی میں یہ دن منایا گیا؟ خدا کی قسم نہ قرآن اس بارے میں کوئی گواہ ہے اور نہ صحیح حدیث اس بارے میں کوئی گواہ ہے کہ 63 بار آپ کی پوری زندگی میں یہ دن 63 بار آیا لیکن کبھی یہ دن نہ منایا گیا، نہ اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی. اگر اسلام میں کسی تیسری عید کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ضرور اشارہ کرتے، جیسا کہ آپ نے عید کے بارے میں اشارہ کیا، عید الفطر کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے بارے میں اشارہ کیا. اسی طریقے سے اگر تیسری عید اگر اسلام میں ہوتی تو آپ ضرور اشارہ کرتے اور فرماتے کہ میری تاریخ پیدائش یہ ہے. اے مسلمانوں، اے صحابہ کی جماعتوں، یہ دن تم لوگ لکھ لو اور اس دن تم لوگ اہتمام کرنا، چراغا کرنا، جلوس نکالنا، ناچ گانے کرنا، تماشے کرنا، ڈھول بجانا، سڑکوں کو جام کرنا اور جھنڈیاں گاڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، لڑکیوں کو نچانا اور نہ جانے کیا کیا شور ہنگامے کرنا. لیکن آقا انعامدار تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا اور تیسری عید کی جانب کوئی کبھی اشارہ نہیں کیا. اسی وجہ سے قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش ہے. 63 بار یہ دن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ کی وفات ہو جاتی ہے، خلافت آتی ہے ابو بکر کی. 2 سال خلافت رہی، 2 بار یہ دن آیا. ابو بکر کی دور خلافت میں یہ دن کتنے بار آئے؟ 2 بار آئے. پورے ملک، پورے حکومت کا خلیفہ تھے. وہ چاہتے تو گلی گلی میں وہ لائٹنگ کر دیتے، چاہتے تو گلی گلی کو سجا دیتے. جس طریقے سے نیپال کا پرائم منسٹر پشپ کمل، ہندوستان کا فلاں، بنگلہ دیش سری لنکا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چاہے تو اپنے ملک کی گلی گلی سجا دے. اور ہوتا ہے دیوالی کے موقع پر اور بھی موقع پر جو سرکاری جو بھی دفاتر ہوتے ہیں، سرکاری بجٹ سے ان تمام چیزوں کو چرا کر سجا دیا جاتا ہے بعض ہندو تہوار کے موقع پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اسٹیٹ کے وہ خلیفہ تھے، پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاور تھا. چاہتے تو وہ 2 دن آئے ان کے دور حکومت میں، چاہتے تو پوری گلی گلی مدینہ کو چمکا دیتے، سجا دیتے، لائٹنگ کر دیتے، چراغا کر دیتے اور کیا کیا جشن مناتے. لیکن خدا کی قسم دوستو کبھی ایسا نہیں کیا اور نہ ان کے ذہن و دماغ پر یہ بات بھی نہیں آئی. ان کی حکومت 2 سال کے بعد ختم ہو گئی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت آئی. 11 سال تک وہ ان کی حکومت رہی. 11 سال تک
مورخین نے کہا ہے کہ اتنی بڑی حکومت دنیا میں کسی نے نہیں کیا آج تک جتنی بڑی حکومت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی. یورپ سے اسپین تک اور پورا علاقہ بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی اور 11 سالوں تک حکومت کرتے رہے. لیکن ان کی 11 سالوں میں یہ دن کتنے بار آئے؟ 11 مرتبہ آئے. لیکن کوئی تاریخ اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ وہ اس دن عید میلاد النبی یا 12 ربیع الاول کو کبھی اس نے لائٹنگ کیا ہو ملک میں، کبھی کوئی پیغام بھیجا ہو لوگوں کے پاس، کبھی اس نے کوئی چراغے کا حکم دیا ہو، کبھی جشن منانے کا حکم دیا ہو، جلوس نکالنے کا حکم دیا ہو. خدا کی قسم کوئی تاریخ اس بات پر گواہ نہیں ہے، بلکہ عام دنوں کی طریقے سے وہ 12 ربیع الاول بھی گزرتا رہا. 11 مرتبہ آئے عام دنوں میں اور 12 ربیع الاول میں کوئی فرق نظر نہیں آیا اور اسی طریقے سے وہ دن گزارتے رہے. کوئی اس میں تبدیلی اور کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی. 11 سال کے بعد حکومت ختم ہو گئی. کن کی؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. کس کی آئی؟ خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین، اس صحابی رسول کی حکومت آئی جن کو دوہرا داماد بننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا دوہرا داماد، 2 بار داماد بنے. ایک ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، انتقال کر گئی، پھر دوسری بیٹی سے شادی کر دیا ہے عثمان کی. اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے کہا جاتے ہیں. لیکن ان کی حکومت 10 سال تک رہی. 10 سال کے اندر کبھی سڑکوں کو نہ جو ہے بھیڑ لگائے گئے، نہ دکانوں کو بند کیا گیا، نہ چراغے کیے گئے، نہ جشن عید میلاد النبی کی ریلیاں نکالی گئی اور نہ جشن عید میلاد النبی بنائے گئے. خدا کی قسم اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، چاہتے تو کیا نہ کیا کر ڈالتے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. بلکہ عام دنوں میں اور اس دن میں کوئی فرق نہیں تھا اور کوئی بوجھتے بھی نہیں تھے کہ آج عید میلاد النبی ہے، آج جشن نبی کا دن ہے، آج چراغا کرنے کا دن ہے، آج یہ دن ہے، وہ دن ہے. اور وہ دن عام دنوں کی طریقے سے وہ 10 سال گزر گیا، کبھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد کون سی حکومت آئی؟ 10 سال گزرنے کے بعد آخری خلیفہ اسلام کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آیا دور. وہ علی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کی سب سے قیمتی تحفہ دیا تھا. حضرت علی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا تھا، اور وہ کیا؟ اپنی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا. وہ فاطمہ جس کی شان میں آج ہم لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ایک بار آئی اور کہنے لگی، ابا محترم سنا ہے کہ آپ کے بیت المال میں، آپ کے فنڈ میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کیا بہتر ہوتا کہ آپ ایک غلام مجھے بھی دے دیتے؟ بڑی دقت ہوتی ہے کام کاج میں، بھر دن میں چکی پیستی ہوں، گھر کا کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں. سنا ہے کہ آپ کے بیت المال میں چیریٹی فنڈ میں کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ایک مجھے بھی دے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ بیٹی کیا میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس سے اچھا تحفہ دوں، اچھی چیز دوں. تو بیٹی نے کہا کہ ابا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. کہا کہ بیٹی جب تمہیں مشقت کا سامنا کرنا پڑے، جب بھی تمہیں تکلیف اور پریشانی ہو تو تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا. اللہ اکبر. اور
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے. اس قدر محبت تھی اپنی بیٹی سے اور حال دریافت کرتے بیٹی آپ کس حالت میں آج ہیں. ان کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 5 سال تک رہی. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے کہ اس 5 سالوں میں کبھی عید جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. کوئی تذکرہ نہیں ہوا, کہیں پر کوئی چرچا نہیں ہوا, کسی کتابوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. وہ بھی 5 سال ان کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت آئی اور 20 سال تک انہوں نے حکومت کی. 20 سالوں تک. اور تاریخ گواہ ہے کہ ان 20 سالوں میں کبھی جشن عید میلاد النبی رسول اللہ کا برتھ ڈے نہ منانے دیا, نہ منایا گیا, اور نہ کبھی اس کے دور میں یہ بات دیکھی گئی کہ کہیں پر چراغا کیا جا رہا ہو, کہیں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہو, کہیں پر جشن منایا جا رہا ہو, کہیں پر محفلیں سجائی جا رہی ہو, کہیں پر مجلسیں منعقد کیا جا رہی ہو. خدا کی قسم ان کی دور حکومت کی 20 سالوں میں کبھی یہ باتیں نہیں دیکھی گئی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ابو بکر کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ رفیق غار تھے وہ. ابو بکر کیا تھے؟ رفیق غار. صدیق کہا گیا ہے اس کو. ان کو صدیق کہا گیا. صدیق کا ٹائٹل یہ شہید سے بڑھ کر کے ہے. رسول اللہ کی زندگی میں سب سے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. کیوں وہ محبت نہیں سمجھتے تھے؟ آج جس طریقے سے لوگ محبت سمجھتے ہیں رسول اللہ کی, کیا وہ محبت نہیں سمجھتے تھے ابو بکر؟ کیا وہ محبت ان کے دل میں اتنی نہیں تھی؟ کیا بات تھی؟ امیر المومنین جس کو رسول اللہ نے مانگا تھا, اللہ رب العالمین سے مانگا تھا کہ اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے دونوں میں سے کسی کو تو اسلام قبول کروا دے, اسلام اب خطرے میں نظر آ رہا ہے, اگر دونوں میں سے کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو میرا بازو طاقتور ہو جائے گا. مانگا تھا کس نے؟ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے عمر بن خطاب کو مانگا تھا. کیا وہ محبت نہیں سمجھ پائے جو آج کے لوگ محبت سمجھتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ عثمان محبت کو نہیں سمجھ پائے. رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کی شادی میں تھی, ان کے نکاح میں, وہ محبت نہیں سمجھ پائے. علی جن کے نکاح میں حضرت فاطمہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی, کیا وہ محبت نہیں سمجھ پائے؟ دوستو, پتہ یہ چلا کہ آج جو محبت کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں, عالم اسلام میں, پوری دنیا میں پیٹا جا رہا ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ تو دھوکہ ہے, وہ فریب ہے, وہ قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو داغدار کرنے کی ایک وجہ ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ محبت کے نام میں ہنگامہ نہیں کرتا بلکہ اسلام کو مجروح کرتا ہے. یہ محبت کے نام میں ہنگامہ نہیں کرتا بلکہ اسلام کو داغدار کرتا ہے. یہ محبت کے نام پہ ہنگامہ نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو اسلام کے خلاف بولنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اللہ اکبر. کیا فرق رہ گیا ہے دوسروں میں اور مذہب اسلام میں؟ کون سا فرق ہے؟ آخری صحابی طفیل عامر بن واصلہ یہ آخری صحابی ہیں. ان کی وفات تک 123 مرتبہ یہ دن آیا. تاریخ گواہ ہے. صحابی طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. 123 مرتبہ یہ دن آئے.
امام ابو حنیفہ کی وفات تک 303 مرتبہ یہ دن آئے. امام مالک کی وفات تک 257 مرتبہ یہ دن آئے. امام شافعی کی وفات تک 253 مرتبہ یہ دن آئے. کبھی ایسا نہیں کیا گیا, کبھی عید میلاد النبی نہیں منائے گئے, رسول اللہ کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کوئی محفل منعقد نہیں کی گئی, کوئی سڑکوں کو چراغاں نہیں کیا گیا. پھر بھی اتنے صاف شفاف دلائل کے باوجود آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عزیز طلبہ, کیا بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ابھی آنے والا ہے 2-4 روز کے بعد, سڑکوں میں نکلنا آپ کو, شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں آپ کو نکلنا مشکل ہو جائے گا. 5 منٹ کی مسافت کو آپ 5 گھنٹوں میں طے کریں گے. میں نے دیکھا ہے 5 منٹ کی مسافت کو 5 گھنٹوں میں طے کریں گے. اس قدر بھیڑ ہوتی ہے, بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں, نعرے تکبیر کی آواز گونجتی رہتی ہے, شرابی شراب پی کر کے بدمست رہتے ہیں, چور اچکے اس دن نہ جانے کس کس حیت اور کیفیت میں رہتے ہیں, گدھوں اور کھچروں پر لوگ سوار ہو کر کے ریلیاں نکالتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کی رات میں, اللہ اکبر, کیا نوجوانوں کی بھیڑ ہوتی ہے. کئی بار میں بھی گیا, دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چلا جائے, تھوڑا سا منظر دیکھ لیا جائے. قسم و خدا میں گیا ہوں مسجد میں, کئی بار گیا. اور بڑے بڑے دیگ بریانی کی, کیا لذیذ بریانی, میں بھی لائن میں کھڑا ہوا, کہا کہ کھا لو تھوڑا سا, میں بھی کھا لوں. پوری رات بریانیاں بٹتی ہیں, لڑکے سب بائک پہ آؤ, ہارن دے رہا ہے, اپنی سیٹیاں بجا رہا ہے, ہارنیں بجا رہے ہیں. لڑکیاں خوبصورت خوبصورت لڑکیاں, نہ جانے کیا کیا سوٹ بوٹ لباس اور عجیب عجیب اسٹائل کے کپڑے, وہ تو دماغ حیران ہو جاتا ہے, لے پہن کر کے, اور بالکل جو ہے لگتا ہے کہ ہاں آج لگتا ہے کہ اللہ اکبر, کیا ہوگا نہیں ہوگا. کتنی معصوم اور لڑکیوں کی سہاگ گزر جاتی ہے اس رات, نعوذ باللہ. دوستو, یہ ہنسنے کا مقام نہیں, افسوس کا مقام ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول اللہ کو یہی پسند تھا کہ ہمارے پیدائش کی رات بہت ساری معصوم لڑکیوں کی سہاگ گزر جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. ارے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جو برائیاں اس رات انجام دی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے, قبر میں ہیں, ان کو کیا پتا کہ میری امتی کس خرافات میں کھو گئی ہے اور کس دلدل کے میں وہ جا کر کے پھنس گئی ہے, کیا کیا برائیاں ایجاد کر لی ہیں, کیا کیا آج وہ کرنا شروع کر دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے بے شمار برائیاں, جہاں تک آپ کی عقل نہیں جا سکتی وہ تمام برائیاں اس موقع سے انجام دی جاتی ہیں. اور کیا, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, دکان دکان بھیک مانگا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مسلم کی روایت ہے کہ بلا ضرورت اگر کوئی کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی عادت بنا لیا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک بوٹی بھی نہیں رہے گی. نعوذ باللہ. یہ محبت رسول کے نام پہ چندہ دو چندہ دو چندہ دو چندہ دو چندہ دو پورے ملک پورے شہر کو پریشان کر رکھ دیتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ بھیک مانگنے والا، بلا ضرورت ہاتھ پھیلانے والا، بلا ضرورت کسی کے سامنے زبان کھولنے والا، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کے پورے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں رہے گا. یہ مردود، یہ ملعون، یہ گستاخ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور ان کے احکام کی مخالفت کرنے والے لوگ نہ جانے کیا کیا برے حرکات کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس دن یہی نہیں بلکہ اس دن پورے مارکیٹ کو رنگ برنگ کے ڈیزائن سے سجا دیا جاتا ہے اور اس میں کرنٹ سسٹم دیا جاتا ہے. جگمگ 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 کیا کرتا ہے وہ پوری رات، وہ پوری محلے، پورے وہ شہر جگمگ جگمگ کرتا رہتا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ ہندو کا کون تہوار ہے جو پوری رات جگمگ جگمگ کرتا ہے؟ دیوالی. میں 2 روز رات میں گیا نکلنے کے لیے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. دیکھو ذرا سا، پورا شہر یہ مرچیا جگمگ جگمگ کر رہا تھا. ہندوؤں کا تہوار تھا نا وہ. کیا اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے؟ نعوذ باللہ. کروڑوں روپے اس میں صرف کر دیے جاتے ہیں. اگر اتنے روپے بچائے جائیں تو مسلمانوں کے بڑے بڑے کئی ادارے قائم ہو جائیں گے، بڑے بڑے مساجد قائم ہو جائیں گے. لائٹنگ کر دیے جاتے ہیں پورے محلے میں، پورے شہر میں لائٹنگ کر دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا سَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ. آپ کی سیرت و کردار یہ تھی کہ آپ بازاروں میں شور ہنگامے کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی طرح کی لائٹنگ پسند نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیٹی کا خیال آیا ہے فاطمہ کا، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی. گئے بیٹی سے ملنے کے لیے، دروازے پر گئے اور دروازے سے فوراً واپس آ گئے، اندر نہیں گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، شوہر آئے کہیں سے. تو بیٹی نے، حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا آئے تھے اور پتہ نہیں وہ دروازے سے فوراً مڑ گئے. حضرت علی پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ دوڑے دوڑے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ابا حضور آپ میرے دروازے پر تشریف لے گئے تھے اور پتا چلا کہ آپ فوراً واپس آ گئے، اندر نہیں گئے، کیا بات ہے؟ کہا خدا کی قسم مجھے بہت برا لگا تمہارے دروازے پر جا کر کے. کہا اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں جب تمہارے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ تمہارے دروازے پر ریشم کے ایک پردہ لگا ہوا ہے، ریشم کے قیمتی کپڑے کا ایک پردہ لگا ہوا ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں فوراً واپس آ گیا. حضرت علی یہ سننے کے بعد اپنی بیٹی، اپنے بیوی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ ابا آپ کے اس وجہ سے ناراض ہو گئے. بیٹی دوڑتے دوڑتے گئے، ابا غلطی ہو گئی مجھ سے، بتائیے اس پردے کو میں کیا کروں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا کہ جاؤ مدینہ میں فلاں قبیلے کو دے دو، وہ غریب لوگ ہیں، وہ اس کو بیچ کر کے اپنے گھر کے ضروریات خرید لیں گے. کہتے ہیں بیٹی ہے فاطمہ میں دوڑا گیا، اس پردے کو نوچا اور لے جا کر کے میں اس کو دے دیا اور تاکہ وہ اپنے بیچ کر کے کوئی ضرورت کے سامان خرید لے. دوستو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی ایک اپنے گھر، اپنے بیٹی کے گھر کے اوپر ریشم کا کپڑا تک پسند کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بازاروں میں لائٹنگ اور کینڈل جلانا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنے فضول خرچ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی مالیات کے نقصان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہندوؤں کے رسم و رواج سے میل کھاتا ہے. آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہے، وہ اس کا مسلمانوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. بتاؤ دیوالی، ہولی اور دوسرے ہندوانہ رسوم و رواج سے یہ رسوم و رواج میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟ اللہ اکبر. کتنی دلائل ہیں آپ کو؟ جشن عید میلاد النبی کے خلاف میں کتنی دلائل. یہ نہیں کہ مجھے محبت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، نعوذ باللہ. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح ڈگر کیا ہے، صحیح روٹ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ اصول ہمیں معلوم ہو جائے. محبت تو ہم کرنا جانتے ہیں، محبت تو ہم تلاش رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کو کیسے چھو لیں، لیکن ہم روٹ اور سسٹم میں جانا چاہتے ہیں. روٹ اور سسٹم
بغیر روٹ اور سسٹم کے ہم محبت نہیں کرنا چاہتے، ورنہ ابو لہب نے کیا تھا، وہ کہا سیصلی نارا ذات لہب، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ محبت تو چچا نے بھی کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا چچا جہنم میں جلتا رہے گا اور اس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 آگ کی انگاریاں ہوں گی جس کا شعلہ دماغ سے نکلتا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی محبت نہ ہو کہ محبت کرنے کے باوجود بھی ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ روٹ اور سسٹم تلاش کہ صحیح روٹ کیا ہے، محبت کا صحیح سسٹم کیا ہے۔ یہی نہیں، آپ نے دیکھا ہے ریلیاں بڑے بڑے ہارن اس میں لگائے رہتے ہیں، میوزک بجتا رہتا ہے، موسیقی بجتا رہتا ہے، ڈانس کرتے رہتے ہیں نوجوان گدھے سب، اور ناچتے ناچتے کھیلتے وہ جاتے رہتے ہیں سڑکوں پر اور یا محمد کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ابو داؤد کی وہ روایت میں آپ کو بیان کروں، لا يشربن اناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها ويعزف على رؤوسهم المعازف فسيخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير۔ رواه ابو داؤد۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ضرور بھی ضرور شراب پیے گی۔ ابو داؤد کی حدیث بیان کیا ہوں میں، میری امت میں ایک گروہ ضرور بھی ضرور شراب پیے گی، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، شراب پی، اور وہ دلیل دے گی يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس شراب کا نام چینج کر دے گی میری امت۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اے زنگ زینگ پیتا ہوں، اب وہ یہ شراب نہیں ہے، وہ شراب جس کی حرمت قرآن میں یہ نہیں ہے، اس کا نام تو یہ ہے، ارے مائنڈ فریش ہے یہ مائنڈ فریش پیتا ہوں میں، یہ وہ شراب نہیں ہے جس کی قرآن میں حرمت کہیں گے، لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام چینج کر دیں گے۔ اللہ، نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، میں تو بہت دیکھتا ہوں آج لوگ شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ شراب نہیں ہے، وہ نشہ والا شراب نہیں ہے، یسمونہا بغیر اسمہا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ میری امت میں سے ایک گروہ شراب پیے گی اور اس شراب کا نام چینج کر دے گی اور وہ طرح طرح کی دلائل دیں گی، یعزف علی رؤوسہم المعازف، ان کے سامنے ناچ گانے بجانے قوالیاں ڈانس کرنے والی لڑکیوں کی کثرت ہوں گی، خوب گائیں گے، مزے لیں گے، ناچیں گے، گانیں گے اور ہر طرح کی باتیں ہوں گی۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ اسی قوم کو زمین میں دھسا دے گا، ویجعل منہم القردة والخنازیر، اور ان کو سور اور بنجر بنا دے گا۔ دوستو، کیا یہ محبت ہے؟ کون سی یہ محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ ڈانستے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، گانے کے کیسٹ لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ محبت رسول نہیں، یہ تو گستاخان رسول ہے۔ یہ کون سی محبت ہوئی؟ یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جب نکلتے ہیں تو ہر کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کینڈل ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے سب کے ہاتھ میں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رسم کن کا ہے؟ یہ رسم مجوسیوں کا ہے، اہل مجوس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا تھا ان کے پاس، مجوس کے پاس، تو ان کے سردار نے آپ کے خط کو لے کر کے پھاڑ دیا۔ آگ پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی وہ کچھ راتیں ایسی مناتے ہیں جس میں کینڈل لے کر کے سب کے ہاتھ میں مثال ہوتا ہے اور پورے شہر میں وہ دورہ کرتی ہے کینڈل لے کر کے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ اور یہ گستاخان رسول جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ بتائیے کہ کیا دونوں میں فرق رہ گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منہم، کہ جو لوگ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اعمال اور عقائد میں، وہ انہی میں سے ہے۔ عزیز طلبہ، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، کہنے کی بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن میں اپنی بات اب سمٹ رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے،
اور دنیا کی تمام تاریخ اس بات پر اتفاق ہے، پیدائش میں اختلاف ہے کس تاریخ کو پیدا ہوئے، لیکن لوگ کہتے ہیں جو جشن مناتے ہیں، جو میلاد اور محفل مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن وفات میں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی تھی آپ کی۔ اب بتانا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ برتھ ڈے مناتے ہو یا ڈیتھ ڈے مناتے ہو تم لوگ؟ برتھ ڈے یا اور کون ڈے؟ ڈیتھ ڈے۔ ڈیتھ جانتے ہو نا، DATH، ڈیتھ۔ برتھ ڈے مناتے ہو، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے اگر آپ کہتے ہو تو، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی ہوئے، وفات بھی پائے۔ اب بتاؤ، وصولیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب خوشی اور غم جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو غم کو ترجیح ہوتی ہے۔ کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ جب خوشی اور غم ایک جگہ ٹکرا جائے تو کس کو ترجیح ملنی چاہیے؟ غم کو ترجیح ملنی چاہیے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، پوری زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، وہ خادم تھے، کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پورے مدینے میں اندھیرا چھا گئے۔ لوگوں کی سانسیں رک گئی، بدحواسی کا منظر چھا گیا، ہر گھر سے سسکیوں اور آہو بکا کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام گروہ گروہ بنا کر کے بیٹھ گئے اور سوگ میں پڑ گئے کہ اب اسلام کا کیا حل ہوگا۔ ادھر عمر بن خطاب بڑی تلوار لے کر گلیوں میں گھومنے لگ گئے کہ کون کہتا ہے محمد انتقال کر گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پورا مدینہ کا ماحول بدل گیا تھا، سب لوگ غم و اندوہ کے شکار ہو گئے تھے اور پوری دنیا لگ رہی تھی کہ اب جو ہے باقی نہیں رہے گی، اندھیرا چھا گئی تھی۔ ایسی حالت کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا جو سچویشن رسول اللہ کی وفات کے دن ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منظر تھا اس دن۔ اب بتاؤ کہ کیا منایا جائے؟ ڈیتھ ڈے منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر ہے، اور نہ برتھ ڈے۔ دوستو ایک ہی دن میں کیا مناتے ہو؟ کیا یہ ہو رہا ہے؟ دوستو اگر محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے ہمیں، خدا کی قسم ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اس محبت کا، اور آؤ سب آدمی سب کے سب آ جاؤ، چھوڑ دو تمام گروہوں کو، گروہی اختلافات کو چھوڑ دو، تمام رسومات کو، ہندوانہ مشرکانہ عقائد کو چھوڑ دو، باطل افکار و نظریات کو چھوڑ دو، دوسرے مذاہب کے طرز عمل کو چھوڑ دو، سب کے سب آؤ، جو ہو گیا ہو گیا، توبہ کرو اللہ کے دربار میں آ کر کے، گر گراؤ، رو، اور یہ اقرار کرو زبان سے، اے رب ذوالجلال جو غلطیاں ہم نے کی ہم نہیں جانتے تھے، ہم تیرے دربار میں لوٹتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، میں وعدہ کرو آؤ کہ جو رسول اللہ نے میسج دیا ہے اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ہم اس پر عمل کریں گے، جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوگا اس کو ہم پاؤں اور جوتے کے نوک سے اسے کچل ڈالیں گے۔ آؤ اقرار کرو کہ جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم ہرد جاں بنائیں گے، اور آؤ اور یہ وعدہ کرو کہ جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے خدا کی قسم اس کے دور تک، اس کے قریب تک نہیں پھٹکیں گے۔ یقیناً اسی میں نجات ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ ہم تمام لوگوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کی صحیح محبت کو پہچاننے اور ان کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی الہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما۔ اے الہ جو دین سے بھٹک گئے ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، جو قرآن و حدیث سے بھٹک گئے ہیں، اے الہ ان کو تو دین کے راستے پر لا کر گامزن کر دے اور ان کو ہدایت کی راہ دکھا دے مولا کریم، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔